رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 103 تک تلاوت کی. اس سے پہلی آیات میں ملت ابراہیمی کے مرکزی قبلے بیت اللہ کا ذکر تھا، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اصل ملت ابراہیمی پر قائم ہیں. اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آخری پیغمبر اور ان کے ماننے والے اور ان کے صحابہ ہی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور تمہارے بنائے ہوئے دین خود کے بنائے ہوئے ہے، تو تمہیں اس حقیقت کو مان لینا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی کو اللہ فرماتے قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دے کہ اے کتاب والو، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو. اللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس کارروائی پر جو تم کرتے ہو. یعنی بجائے حق کو ماننے کے الٹا ایمان والوں میں توڑ پیدا کرتے ہو، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کس طرح ناکام کوشش کی، لیکن آج تو شاید کامیاب ہو. اس وقت انہوں نے ناکام کوشش کی. اس واقعے سے پہلے بطور تمہید ایک بات سمجھنی ضروری ہے. مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 خاندان تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور ان کی آپس میں تھوڑی بہت رنجش ہوتی رہتی تھی، مگر یہودیت کے ناطے ایک تھے، اور وہ اچھی خاصی زمین کے مالک تھے. انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول کالج بھی ان کے تھے، تجارت پر بھی ان کا قبضہ تھا. اور یہود کے علاوہ مدینہ طیبہ میں 2 خاندان مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج. باوجود یہ کہ وہ ایک جگہ رہتے تھے، آمنے سامنے گھر ہوتے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور بات بات پر لڑتے تھے. اور ان میں ایک لڑائی 63 سال چلی، ایک لڑائی 93 سال چلی، ایک لڑائی 120 سال تک چلی. اتنی آپس میں دشمنیاں تھی کہ جو لمبی لمبی لڑائیاں چلتی تھی. اور اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں سے اس قدر دبے ہوئے تھے کہ اپنے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے.
اور یہ ذہن میں رکھو کہ جو آپس میں لڑتا ہے نا وہ پھر کسی کا غلام بنایا جاتا ہے، اس کو دب کے رہنا پڑتا ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی ایک بات پر متحد ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جہاں اتحاد کا کچھ تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب قوم متحد ہوگی، اچانک کوئی اٹھے گا اور سب کو توڑ کے رکھ دے گا، پھر لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے۔ ان کا یہ حال تھا کہ یہودی دور سے آتا ہوا نظر آتا تو جھک کر اس کو سیلیوٹ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو اوس اور خزرج کے لوگ ایک اچھی خاصی تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور مسلمان بھی پکے، ہماری طرح نام کے مسلمان نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور قرآن کریم کی حقانیت کی برکت سے صحیح معنی میں مخلص مسلمان تھے۔ اب کیا ہوا؟ جو سالوں کی لڑائیاں تھی، جو دشمنیاں تھی، تھوڑے دنوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آج بھی مسلمان قرآن پہ نظر رکھ کے انقلاب آئے گا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے، کبھی ان میں سے ایک امام بنا، دوسرا مقتدی بنا، کبھی ان میں سے دوسرا امام بن گیا، وہ مقتدی بن گیا۔ اب یہود نے جب یہ دیکھا تو ان کو گوارا نہیں ہوا کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آج ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے ہیں۔ کل یہ ہماری مرضی کے بغیر رشتے نہیں کر سکتے تھے اور آج ہمیں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی، اگر وہ شروعات کر دے تو ان الفاظ کے ساتھ ان کا جواب دو کہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کی اتباع کرے، کیونکہ سلامتی کی دعا کافر کو نہیں دے سکتے۔ اور اگر وہ سلام میں پہل کرے تو جواب میں بھی وہی الفاظ کہہ دو، وہ کہ السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام۔ تو اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی یہودیوں کو کہ یہ دن بدن ہم سے باغی ہو رہے، حالانکہ ہماری حکومت تھی، ان پر ہمارا حکم چلتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے خاصی تعداد میں بیٹھے تھے اور آپس میں بات چیت چل رہی تھی کہ شماس بن قیس یہودی جو تعلیم یافتہ تو تھا لیکن بڑا سازشی تھا، اس نے دیکھا تو جل گیا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے سائے سے بھاگتے تھے اور آج اکٹھے بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول ہے۔ اس نے جا کر ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا، اس کو کچھ اشعار بتائے اور کہا کہ تو بھی جا ان کی مجلس میں بیٹھ اور کچھ دیر کے بعد یہ اشعار پڑھ دینا۔ وہ یہودی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا، اشعار پڑھ دیے، اور ان اشعار میں ان زیادتیوں کا ذکر تھا جو اوس اور خزرج کے بڑوں نے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے پر کی تھی، کہ اوس نے خزرج پر کی تھی یا خزرج نے اوس پر کی تھی۔ اب وہ اشعار اس نے وہاں کہہ دیے۔ آخر عصبیت قومی چیزیں بھی تو ہوتی ہے، آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے یہ کہ قومیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، علاقائیت کے نام پہ ہم بڑھ جاتے۔ تو اب جب یہ ہوئی تو ایک قبیلے والوں نے دوسروں سے کہا کہ تمہارے بڑوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کیا تھا، وہ بھی آ گئے غصے میں، بات بڑی، آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لاٹھیاں چلی، مکے چلے، چادروں کے مٹھے بنا کر ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور آپس میں طے ہوا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہماری اور تمہاری لڑائی ہوگی، دیکھ لیں گے۔ آگ بھڑکا کے وہ تو نکل گیا، تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں پر کیسے زیادتی کی تھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہود کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، ڈانٹا ہے، پھر مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب،
اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے تورات کو ماننے والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، ان کو جو ایمان لائے، کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان سے پھر جائے، ان میں توڑ پیدا کرنے کے پلان کر رہے ہو، اور کیوں؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اللہ کے راستے میں کجی، حالانکہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو، تم جانتے ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے کہ ان اوصاف والا پیغمبر تشریف لائے گا۔ قرآن پاک میں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔ چنانچہ جب وہ آپس میں بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، ہمارے دور میں اگر آ گئے تو ہم ایمان لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب کسی سے لڑائی ہوتی تھی تو فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، نبی آخر الزماں کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ اس کو بھی قرآن نے کہا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیوں؟ ضد کی بنا پر۔ اللہ کہتے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں۔ ان دو آیتوں میں یہود کو تنبیہ تھی کہ یہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو، یہ آپس میں توڑ پیدا کر رہے ہو، یہ ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہو، یہ حرکتیں اچھی نہیں ہے۔ اب آگے ایمان والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لڑے ایمان لانے کے بعد، اللہ سمجھا رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، کہ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی ان یہودیوں کی بات مانو گے اور آپس میں لڑو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی تم نے اگر ان کی بات مانی تو وہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور اے مسلمانوں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، تم کیسے انکار کرتے ہو، تم کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بھی صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ اب صحابہ چونکہ عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، تو ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اللہ کے نبی سے پوچھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتے تھے۔ اور یاد رکھنا، قرآن کریم ایسی معجز، ایسی فصیح کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کو بالکل خالی الذہن ہو کر صحیح بات کو سمجھنے کے لیے بغیر تعصب کے پڑھے گا، انصاف کے ساتھ پڑھے گا اور سمجھے گا، تو قرآن اس کے دل پر یقیناً اثر کرے گا۔ لیکن آج ہمارے دل زنگالود ہے، تعصب کے غلاب چڑھے ہوئے ہیں، مسلکیت کے غلاب چڑھے ہوئے، فرقہ بندی کے غلاب چڑھے ہوئے، گروہ بندی کے غلاب چڑھے ہوئے، تو ہمارے دل کا شیشہ صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کسی سے کہہ دو کہ تم جو بات سمجھ رہے ہو، تمہارے دھڑے میں جو بات سمجھی جا رہی ہے وہ غلط ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو اب چونکہ تعصب کا، اب چونکہ مسلکیت کا چشمہ چڑھا ہوا ہے، تو اب وہ قرآن کی بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارا دل کا شیشہ صاف نہیں ہے، اور ہمیں قرآن سے کوئی محبت اور الفت نہیں ہے جو محرومی کا سبب ہے۔ صحابہ کرام کے دل صاف تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کو محبت تھی، سمجھنے کا شوق تھا، اس واسطے یہی قرآن ان کے ذریعے سے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے اور کامیاب ہو گئے، اور وہی قرآن ہمارے پاس 1400 سال سے آ رہا ہے۔ لیکن سمجھاؤ تو بعض مرتبہ تو اسی درس میں قرآن کے
تحت سمجھائی ہوئی بات کو لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا کیسا کہہ سکتے. صاف نہیں ہے دل. ہم نے گروہ بندی کا چشمہ چڑھایا ہوا ہوتا ہے، تو ہم پہلے قرآن کو نہیں رکھتے، ہم پہلے اپنے گروہ کی بات کو رکھتے کہ اس کے مطابق ملے گی قرآن کی بات تو ایکسیپٹڈ، نہیں تو ہم قرآن کو بھی قبول نہیں کریں. یہ صورتحال ہو گئی ہے. اللہ فرماتے تم کیسے انکار کرتے ہو، کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے. وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. مدینہ طیبہ میں کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، بلکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے درمیان موجود تھے، اور اللہ نے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے کہ اللہ کی آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر تمہارے درمیان اس وقت موجود ہے جن کے وسیلے سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی. تم بھائی بھائی بن گئے، حالانکہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے. آج تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک یہودی کے اکسانے پر تم نے پرانی دشمنی تازہ کر لی؟ مجھے بات بتاؤ، آج کی دنیا کے منظر نامے پہ آپ نظر دوڑاؤ، کتنی اسلامک کنٹریاں ہیں اور وہ ساری ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور کون لڑا رہا ہے؟ یہودی. یہودی کے ساتھ بیٹھنے تیار ہے، عیسائی کے ساتھ بیٹھنے تیار ہے، اس کے ساتھ کاروبار کرنے تیار ہے، اس کو مدد دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کہتے ان کی بات مت مانو، وہ اپنا فائدہ نکالنے کے لیے لڑائیں گے، کیونکہ اگر اسلام آ گیا اپنی حقیقت کے ساتھ دنیا میں تو پھر ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. ان کی بات مت مانو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اسی کو فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ کے دین کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کو ہدایت دی گئی سیدھے راستے کی. پھر اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہودی سے مت ڈرو کہ کاروبار کو نقصان پہنچے گا، یہودی سے مت ڈرو کہ ملکوں میں یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ سے ڈرو، اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے اس کو کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور صحیح معنی میں عمل کرو. ایسا نہیں کہ زبان سے تو کہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور عملی طور پر ساری بدماشیاں کرتا پھرے. یہ کیسا ڈرنا ہوا؟ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ خاصا مجمع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے سید القراء حضرت ابی ابن کعب سے دریافت فرمایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں، یعنی تقوی کا مفہوم سمجھا سکتے ہو؟ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ ہاں سمجھا سکتا ہوں. عربوں کے کرتے اس وقت بھی لمبے ہوتے تھے اور آج بھی وہی دستور ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کے کرتے ثابت ہیں. ایک تو ٹخنوں سے بالکل برابر، جس طرح عموماً ہمارے یہاں جبہ پہننے کی عادت ہوتی ہے. نمبر 2 آدھی پنڈلی تک، اور نمبر 3 گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر 2-3 انچ. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کرتا جھبا ثابت نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص جھبا پہنتا ہے اور ٹخنوں سے نیچے لے کر کے جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو جبے پہنتے جھاڑو دیتا ہوا چلتا ہے وہ جبا بھی بیچارہ، بولے اچھا چلو اسٹریٹ صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں، ہم راستہ صاف کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں. بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے کہ سبول الازار فی النار، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا سیدھا دوزخ میں جانا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں حرام ہے، چاہے تکبر کی نیت کرے کہ یا نہ کرے.
وہ فرماتے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہی تکبر ہے. یہ تو درمیان میں ضمنی بات آ گئی. اب ہمارے یہاں جبے پہننے کی عادت ہے، اچھی بات ہے، پہنو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم ٹخنوں کے برابر یا ٹخنوں سے اوپر تو رکھو، نیچے رمرا. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ تقوی کا معنی سمجھا سکتا ہوں. فرمایا کہ اگر آپ ایسے راستے سے گزرے کہ جہاں خاردار جھاڑیاں ہو، کانٹے ہو، کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کر اور پوری احتیاط کے ساتھ گزروں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے ساتھ نہ اڑ جائے، نہ لگے. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے. اسی طرح آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ گناہوں کے کانٹے کے ساتھ نہ لڑے نہ اڑے، بچتے ہوئے چلے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی اسلامی احکامات کی فکر میں لگے رہو، کیونکہ موت کب آنی ہے مجھے تو نہیں پتا، اور ہم میں سے ہر کسی کو نہیں پتا ہے. تو ہر وقت لگے رہو فکر میں، اور کوشش کرو اسلام پر رہنے کی. اسلام کے کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیکی کے کام کرو، برائی سے بچو، اور کوشش کرتے رہو تو اللہ ضرور نتیجہ دیں گے. اور یہی نیکیوں پر چلتے چلتے انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہوگا. اللہ اسلام پر موت دے گا. اور اگر گناہ کی طرف جاؤں گے تو خاتمہ بالشر کا خطرہ ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو خاتمہ بالشر سے بچائے، اور تمام مسلمانوں کو کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر. فرمایا نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تقوی کی بھی نصیحت کی، سب کچھ سمجھایا. اب کہتے اللہ مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ کی رسی کو سارے کے سارے. اور رسی سے مراد اسلام، دین، شریعت. اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ کہ یہ ہے، یہ گروہ کا ہے، یہ گروہ کا ہے، یہ اس کا، یہ اس کا ہے. اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، حقیقی معنوں میں مسلمان بن جاؤ. جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ان کو حرام سمجھو، جن چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا ان کو حلال سمجھو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ان کے قریب نہ جاؤ. اور فرمایا کہ اے اوس اور خزرج کے لوگوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہوئی ہے جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب کیا ہوا؟ تم اللہ کے فضل اور نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. 120 سال تک جو لڑائیاں چلی اب بھائی بھائی بن گئے. ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. یا لفظ شفا، قرآن کریم میں کہیں کہیں یہ لفظ شفا بھی آتا ہے زیر کے ساتھ. شفا اگر زیر کے ساتھ آتا ہے تو معنی ہوتا ہے بیماری سے تندرست ہونا. قرآن پاک میں شہد کے بارے میں کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، کہ قرآن پاک اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. کہیں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن پاک ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو دلوں میں. اور اگر یہی شین زبر کے ساتھ ہو شفا تو معنی ہوتا ہے کنارہ، اور معنی بنے گا کہ تھے تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا. اب اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، تفرقہ بازی سے، آپس کے توڑ سے، آپس کی دشمنیوں سے بچو، حقیقی معنوں میں مسلمان بنو. اور اللہ آخر میں فرماتے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے محفوظ رہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے 103 تک تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.